سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ جب کبھی دو بہت خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین وہ وقت ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہو کر اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ احسان بڑا سہج جان واقعہ ہے، جس بات کا پہلے کبھی تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ جب وہی بات حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کے ساتھ نہ دے تو پھر چاہے وہ کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا ہے۔ یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی بھی کبھی کوشش نہ کرے بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرے، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین ہیں۔ عورت کی عزت کرنا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی، یہ اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ آپ کے من پسند شخص میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ کال بند کرنے کے بعد بھی بہت سے پل مسکراتے ہوئے گزر جائیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ فٹ پاتھ پر بیٹھے یا فرش پر، آپ کو یہی محسوس ہوگا کہ دنیا کی بہترین نشست یہی ہے۔ کچھ لوگ شفا ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت ہی دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نہ تو قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے کھونے کے لیے تیار رہیں۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر ہنستے ہیں۔ نبھانے والے آپ کی ہر غلطی معاف کر دیں گے اور جنہیں چھوڑنا ہو وہ غلطی بنا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے، وہ نہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے۔ وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ اس کا مرد اسے کتنی توجہ اور محبت دیتا ہے۔ جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی حال میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ وہ آپ کا ہاتھ تب بھی تھامے رکھتے ہیں جب قسمت آپ کو الگ کرنے کے منصوبے بنا چکی ہوتی ہے۔ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ تمہاری نیند سے اٹھ کر تہجد کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کامیابی عطا کرنے والا ہے۔ کبھی بھی تعلقات میں دوسروں سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کریں، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ ہم بہت سی غلطیوں کے بعد بھی خود سے محبت کرتے ہیں تو دوسروں کی صرف ایک غلطی پر ہی قطع تعلق کیوں کر لیتے ہیں۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہوں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھے
ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر عزت نفس ہاتھ کی مٹھی میں، دونوں چیز اکٹھی نہیں آ سکتی۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کرے اسے مخلص سمجھے، پاگل نہیں۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ عورت صرف اپنے من پسند مرد کی بات مانتی ہے اور اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ شوہر کا دل جیتنے کے 10 بہترین طریقے: 1. گھر والوں سے شوہر کی برائی نہ کرے۔ 2. شوہر کی تعریف کرے۔ 3. اس کے لیے اچھی چیزیں پکائیں۔ 4. خوشی کا اظہار کرے۔ 5. شوہر کی پسند کو اہمیت دے۔ 6. گھر چلانے میں اس کی مدد کرے۔ 7. شوہر کے لیے تیار ہو۔ 8. اس کے گھر والوں کی عزت کرے۔ 9. بیماری میں اس کی دیکھ بھال کرے۔ 10. اپنے جھگڑوں کو چھپائیں۔